سویڈن میں توہین قرآن کے واقعے پر آزاد کشمیر میں دورس نتائج کا حامل رد عمل آ گیا۔ آزاد کشمیر میڈیکل کالج مظفرآباد کے پرنسپل سید ملازم حسین بخاری اپنی متحرک انتظامی ٹیم کے ساتھ ساتھ اہل علم و دانش کی کانفرنس بعنوان تحفظ حرمت قرآن اور ہماری ذمہ داریاں منعقد کروانے میں کامیاب ہو گئے اور متعدد قراردادیں بھی اتفاق رائے سے پاس کروا لیں، جنہیں اہم فورمز پر بھیجا جائے گا۔ اسپیکر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر، داعی اتحاد بین المسلمین، مفتی کفایت حسین نقوی، پروفیسر ڈاکٹر زاہد عظیم، علامہ عمران رضا شیرازی، میجر قاضی شبیر، سید عزیر مدنی نے فکر انگیز خطاب کرتے ہوئے امت مسلمہ کے جذبات کی ترجمانی کی اور مذموم واقعات کی روک تھام کے لیے تجاویز آرا دینے کے ساتھ ساتھ اپنی صفوں میں بھی اصلاح کی ضرورت پر زور دیا۔ مسلمانوں میں ایک دوسرے کو کافر کافر کہنے کے منفی طرز عمل کی حوصلہ شکنی ہو۔ اہم کانفرنس میں عصری و دینی علوم سے آراستہ اہل علم و علماء کرام سمیت سوسائٹی میں جانی پہچانی شخصیات نے شرکت کی۔ سویڈن کی کلچر و ثقافت پر بات کرتے ہوئے قرار دیا کہ قرآن پاک نظر آتش کرنے والے کا تعلق عراق کے علاقے موصل سے ہے۔ اس نے یہ گھناؤنی حرکت سویڈن میں توجہ پانے اور کوئی جگہ پانے کے لیے کی ہے۔ اسپیکر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ جلد اجلاس بلا کر سویڈن میں قرآن پاک جلانے کے مذموم واقعے پر قرارداد منظور کروائیں گے۔ انہوں نے اہم معاملے پر کانفرنس کروانے پر سید ملازم حسین بخاری سمیت میڈیکل کالج کی انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ مفتی شیرازی نے قرآن سے ادب کا رشتہ مضبوط کرنے پر بھی زور دیا اور تجویز دی کہ تمام مسلمان ممالک کے سفراء مل کر دنیا میں مذموم واقعات کی روک تھام کے لیے کام کریں۔ کانفرنس کے آخر میں پروفیسر سید ملازم حسین بخاری نے قراردادیں پیش کی جنہیں شرکاء نے اتفاق رائے سے پاس کیا، جو کہ موقع پر ہی سویڈن کی ایمبیسی کو ای میل بھی کر دی گئیں۔ در اثنا شہریان مظفرآباد نے میڈیکل کالج کے تحت ایک اہم کانفرنس کے انعقاد کا خیر مقدم کیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں آپ تمام معززین کا، اور میں آپ خواتین و حضرات کا، طلباء و طالبات کا، جنہوں نے ہمارے اس مختصر وقت میں ہماری اپیل پہ آپ کو اکٹھے ہوئے اور آپ نے ایک بہت بڑے مشن کے لیے آنا ہے۔ اس کے بعد میں نے کل اسپیکر صاحب کو مدعو کیا کہ آپ ہمارے مہمان خصوصیت مختصر وقت میں، اور اسپیکر صاحب کو میں نے کیوں منتخب کیا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسپیکر جو ہوتا ہے اسمبلی کا کسٹوڈین ہوتا ہے، آپ اسمبلی کے کسٹوڈین ہیں، اور آج جو یہ ہماری آواز، یہ ہمارے میڈیا ہمارا ساتھ کھڑا ہے، طلباء اور طالبات ساتھ کھڑے ہیں، تمام اہلیان اسلام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و اعراض، اور نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، انہوں نے تو ہمارے قرآن کو جلایا، ہم سب اکٹھے ہو گئے۔ سر ہم آپ کو اس لیے تکلیف دی، آپ ہماری اس آواز کو آپ اسمبلی کے ذریعے سے آپ اس جگہ تک پہنچانا چاہیں گے جہاں پر پروفیسر زاہد عظیم نے کوشش کیا ہے اس کو اکٹھے کرنے کی۔ تو میں دوسرے اور ماں نے بہت خوبصورت باتیں کی، اور میں ان کا بھی مشہور ہوں کہ آپ آئے اور آپ نے مفتی صاحب کو مختصر وقت میں آپ کو میں نے بلایا۔ آپ ہمارے بزرگ بھی ہیں اور آپ نے ہم تشریف لایا۔ جو میں قرارداد پیش کروں گا آخر میں سب نے جس کو یہ قرارداد منظور ہوگی کھڑے ہو کے اس کو منظور کریں گے، میڈیا کو بھی ہم پیش کریں گے اور اسمبلی کو بھی پیش کریں گے، اور پروفیسر زاہد صاحب نے بہت سارے ای میلز حاصل کیے ہیں، ہم اسٹوڈنٹ کو بھی اس میں وہ کریں گے، بھیجیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد جموں کشمیر میڈیکل کالج مظفرآباد اور جملہ اہل اسلام مظفرآباد ہو رہے سویڈن میں ہونے والی مقدس الہامی کتاب قرآن مجید، جو تمام الہامی کتابوں کی امام ہے، سردار ہے، جس طرح ہمارے نبی سردار ہیں اس طرح ہماری کتاب سردار ہے، اور اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت اللہ پاک نے خود لے رکھی ہے، اس کے اندر تا قیامت کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس کی بے حرمتی کی شدید مذمت کرتی ہے، اور ہم سب مل کے اس کو جو ایک کو جو مطالبہ کرتے ہیں، جو اس واقعہ میں صرف مذمت نہیں کرتے،
جتنی باتیں ہوئی میں نے اس کو مختصر کر کے اس میں جمع کیا۔ ملوث افراد کے خلاف ایسے مناسب اقدامات کرے حکومت سویڈن جو صرف قانونی کارروائی تک محدود نہ ہوں، بلکہ یقینی بنائے کہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اس کے علاوہ سویڈن میں اسلامی فوبیا کے جڑے واقعات، اس کے پیچھے بھی دیکھنا کہ کیا ہے، وقت نہیں تھا کہ علماء اس پہ روشنی ڈالتے، اس جڑے واقعات پر بھی ویسی ہی سنجیدگی کا مظاہرہ کرے جیسا کہ دیگر مذاہب کے خلاف نفرت انگیزی پر کیا جاتا ہے۔ ہمارے اسپیکر صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں پرزور WHO کو، UNO کو، کہ جس طرح دوسرے مذاہب کے خلاف کوئی گفتگو ہوتی ہے تو وہ اس کا قانون بنا ہوا ہے، تو پاکستان پوری دنیا میں 1/4 آبادی اسلام کی ہے، ہم سب مسلمان ہیں، اس کے لیے ایک ایسا قانون بنایا جائے کہ ہمارے اسلام کی کسی اس کے تقدیس کے بارے میں بات نہ کی جا سکے۔ ہم سب یہ مل کے عالمی تنظیموں اور ممالک سے، دوسرے اسلامی ممالک کے علاوہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مقدس کتابوں، جتنی بھی مقدس کتابیں ہمارے لیے قابل احترام ہے، اس میں ہماری امام سردار کتابیں شامل ہے، مقدس کتابوں، علامات، مقامات اور عبادت کی جگہوں کی توہین کو قانونی جرم قرار دے۔ ہم یہ جو سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم گزارش کرتے ہیں کہ اسلامی ممالک اسلامی فوبیا سے نمٹنے کے لیے اسلامی تعاون کے تربیت، جس طرح ہمارے علماء نے کہا IOIC کا اجلاس بلائے۔ ہم اپنے اسپیکر صاحب کے ذریعے سے یہ پیغام بھیجیں گے، OIC کا اجلاس بلایا جائے تاکہ متفقہ طور پر ایک مضبوط اور ٹھوس قدم اٹھایا جا سکے اور تمام اسلامی ممالک اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری سے مطالبہ کریں کہ وہ اقوام متحدہ کا فوری ہنگامی اجلاس بلائیں تاکہ مسلمانوں کے جو جذبات مجروح ہوئے، قرآن کو جب کوئی مجروح کرتا ہے ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اور عالم پوری دنیا کو احساس ہونا چاہیے کہ دل کی تکلیف کتنی خطرناک ہوتی ہے، اور یہ پرامن قوم ہے مسلمان پوری دنیا، ورنہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے خلاف تو جہاد ہم پہ واجب ہو جاتا ہے۔ ہم سیکرٹری جنرل سے مطالبہ کریں گے کہ اقوام متحدہ کا فوری ہنگامی اجلاس بلائیں تاکہ مسلمانوں کے جو جذبات مجروح ہوئے اس پر سویڈن کی حکومت اپنی پوزیشن واضح کرے اور جواب دے تاکہ مستقبل اس طرح کی مضمون حرکت نہ کی جا سکے، اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری اس توہین آمیز واقعہ کے خلاف اجلاس بلائے۔ اقوام متحدہ میں ایک بڑا مطالبہ کرنے جا رہے ہیں کہ اسلامو فوبیا کے خلاف ایک عالمی قانون بنائے، جیسے ہمارے اسپیکر صاحب نے کہا۔ اور آخر میں سویڈن نے جان بوجھ کر مسلمانوں کے، جیسے پروفیسر زید عظیم نے پورا لٹریچر پیش کیا، سویڈن نے جان بوجھ کر مسلمانوں کے خلاف آگ بھڑکانے کی کوشش کی ہے جو قابل مذمت ہے، اور سویڈن نے قرآن مجید کی توہین پر دنیا بھر کے اربوں مسلمانوں کے دل دکھ دیے۔ دراصل یہ واقعہ سویڈن مسلمانوں اور مسیحیوں کو لڑانے کی مضمون کوشش ہے جس کو ہم مذمت کرتے ہیں۔ ہم سب اس واقعے کے خلاف آج اس پاک سرزمین پہ بیٹھ کے، اس مظفر آباد کی دھرتی پہ بیٹھ کے ہم اس کا پرزور احتجاج کرتے ہیں، اور امید ہے آج کی اس قرارداد کے بعد پوری دنیا اس مضمون حرکت کے خلاف ہوگی اور اس طرح کی حرکت آئندہ نہیں ہوگی، کہ نہ ہی ہمارے رسول کے مقابلے میں کے بارے میں کچھ کہا جائے گا، نہ ہی اس قرآن پاک کے بارے میں کچھ کہا جائے گا۔ آپ جس کو یہ قرارداد منظور ہے وہ کھڑے ہو کے آج کی متفقہ طور پہ اس کی منظوری دیں تاکہ ہم اسپیکر صاحب کو، اور بہت شکریہ اور یہ میں چھوٹی سی بات، بہت شکریہ۔